پراپرٹی کے کاغذات تمہارے نام ٹرانسفر ہوئے یا نہیں؟ زویا احسن کی سرد اور کھردری آواز فون کی سکرین سے ابھری۔ شہر کی سب سے مہنگی اور عالی شان جیولری شاپ میں کھڑی 23 سالہ زویا۔ حیدر کے چہرے پر ایک نشہ خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ حیدر علی کی اکلوتی بیٹی اور اربوں کی جائیداد کی وارث تھی۔ اس نے ہیروں کا قیمتی ترین سیٹ اپنے گلے کے قریب کیا اور فون کے کیمرے میں احسن کو دکھایا۔ میم، یہ سیٹ 50 لاکھ کا ہے اور آپ کے عروسی جوڑے پر بہت جچے گا، مینیجر نے انتہائی خوش آمدانہ اور دھیمے لہجے میں کہا تاکہ زویا کا موڈ خراب نہ ہو۔ اسے فوراً پیک کر دیں، مجھے یہی پسند ہے۔ زویا نے حتمی اور مغرور لہجے میں مینیجر کو حکم دیا۔ احسن، تم میری کائنات ہو، میں تمہارے لیے اس دنیا کی ساری دولت لٹا سکتی ہوں اور تم مجھ سے جائیداد کی بات کر رہے ہو۔ زویا کی آواز میں احسن کے لیے اندھی محبت اور دیوانگی عیاں تھی۔ 28 سالہ احسن جو ایک انتہائی لالچی اور شاطر بزنس مین تھا اور زویا کے والدین کی طرف سے اس کا رشتہ دار بھی تھا، فون کی سکرین پر ہیروں کے ہار کو لالچ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زویا کی سچی محبت کو یکسر نظر انداز کیا اور اپنے مطلب کی بات پر قائم رہا۔ محبت اپنی جگہ زویا، لیکن انسان کو پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ حیدر صاحب نے وہ 50 کروڑ والی زمین تمہارے نام کی یا نہیں؟ مجھے سیدھا جواب دو، ایسے نے دو ٹوک اور بے مروت انداز میں پوچھا۔ بابا جان نے سب کچھ میرے نام کر دیا، تم بس کل بارات لے کر آؤ اور مجھے اپنی دلہن بنا لو۔ زویا نے فون بند کرنے کا ارادہ کیا، لیکن احسن کی آواز نے اسے روکا۔ تمہیں اندازہ ہے میری فیملی کا سٹیٹس کیا ہے؟ زویا، میں کل اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ احسن نے سکرین پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے ایک اور وار کیا۔ مجھے صرف تمہاری محبت کا اندازہ ہے احسن، باقی کسی سٹیٹس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ زویا کی آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی اور وہ احسن کے بچھائے ہوئے جال سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ میرے بزنس کو اس وقت کیش کی ضرورت ہے اور تمہارے بابا جان خواہ پراپرٹی کے معاملات میں دیر کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا۔ زویا، احسن کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور غصہ نمایا تھا۔ میں بابا جان سے خود بات کروں گی، تم بالکل پریشان مت ہو، کل ہماری شادی ہے اور میں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گی۔ زویا نے انتہائی محبت سے اسے تسلی دی۔ دیکھ لو زویا، کل میری بارات آ رہی اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ احسن نے انتہائی روکھے پن سے فون کاٹ دیا۔ زویا شاپنگ مکمل کر کے اپنے سرخ سپورٹس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ ساتھ والی سیٹ پر اس کا قیمتی برائیڈل ڈریس اور ہیروں کے ہار کا ڈبہ رکھا تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کل میں احسن کی ہو جاؤں گی اور یہ ساری دولت بھی اس کی ہو جائے گی۔ وہ کتنا خوش ہوگا جب میں یہ ساری پراپرٹی اس کے قدموں میں رکھوں گی۔ زویا نے خود کلامی کی اور خوشی سے مسکرائی۔ گاڑی پوری رفتار سے ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا اور زویا کے دل میں کل کے سپنے مچل رہے تھے۔ اچانک ایک موڑ پر زویا نے بریک پیڈل پر پیر رکھا۔ پیڈل سیدھا زمین سے جا لگا اور کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ زویا کے چہرے پر اچانک شدید خوف کے سائے لہرائے اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے زور زور سے بار بار بریک پیڈل دبایا، لیکن گاڑی مکمل طور پر بے قابو ہو چکی تھی۔ اس کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور ہائی وے پر ٹریفک بھی زیادہ تھی۔ یا اللہ مدد کر، گاڑی رک کیوں نہیں رہی؟ میری بریک کو کیا ہو گیا؟ زویا کی آواز میں وحشت اور خوف کا طوفان تھا۔ کوئی مجھے بچائے پلیز، کوئی تو میری مدد کرے۔ زویا کی دل خراش چیخ گاڑی کے بند شیشوں میں گونجی، لیکن باہر کسی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زویا نے اسٹیئرنگ گھمانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ ٹریفک سے بچ سکے۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ احسن، مجھے بچا لو۔ احسن زویا کے منہ سے آخری لفظ نکلا اور اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک انتہائی بھیانک اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ گاڑی روڈ سے اتر کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کا اگلا حصہ ٹوٹ چکا تھا، لوہے کا ڈھانچہ پچک گیا۔ زویا کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل سے جا ٹکرایا، ایسے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو کے چکی تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر رکھا ہیروں کے ہار والا ڈبہ جھٹکے سے کھل کر فرش پر گرا
اور ہیروں کا سیٹ بھی وہیں کہیں بکھر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ 2 دن بعد اس کی شادی کا دن آیا۔ لاہور کے ایک انتہائی عالیشان اور مہنگے شادی ہال میں یکدم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اسٹیج پر سجی ہوئی دلہن زویا نے اچانک اپنے گلے میں موجود کروڑوں مالیت کا ہیروں کا ہار دونوں ہاتھوں سے نوچ کر فرش پر دے مارا۔ وہ زور زور سے کہے لگا رہی تھی اور اس کی حرکتیں کسی پاگل انسان جیسی تھی۔ یہ دیکھو موتی بکھر گئے، سارے موتی بکھر گئے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ زویا تالیاں بجا کر ہنسنے لگی اور سٹیج پر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ حادثے میں دماغی چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت مکمل طور پر جا چکی تھی اور وہ ذہنی طور پر محض 5 سال کی بچی بن چکی تھی۔ اس کے دماغ کے خلیے بری طرح متاثر ہو چکے تھے اور اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے دلہے احسن کی ٹانگ مضبوطی سے پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ مجھے جھولا جھولنا ہے انکل، مجھے جھولا دیں ورنہ میں زور زور سے رو دوں گی۔ زویا نے بچوں کی طرح پیر پٹکتے ہوئے ضد کی اور احسن کی شیروانی کو کھینچنے لگی۔ میرا پاؤں چھوڑو پاگل عورت، تم نے میری شیروانی خراب کر دی، احسن نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہال میں موجود سینکڑوں مہمانوں کی سانسیں رک گئی۔ سب لوگ حیرت اور صدمے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ حیدر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ چکے تھے۔ احسن کا چہرہ غصے اور شدید نفرت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زوردار جھٹکے سے اپنی ٹانگ چھڑائی۔ احسن کے ظالمانہ دھکے سے زویا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے سٹیج کے سخت فرش پر گر گئی۔ بابا جان، اس گندے انکل نے مجھے مارا ہے، مجھے اس کے پاس نہیں رہنا۔ زویا زمین پر گر کر زور زور سے رونے لگی اور اپنے گھٹنے کو سہلانے لگی۔ حیدر صاحب روتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے اور سب مہمانوں کی موجودگی میں احسن کے پیروں میں گر گئے۔ میری بیٹی کو اپنا لو احسن، میں اپنی ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ میری بچی کی زندگی خراب مت کرو، تم نے اسے وعدہ کیا تھا۔ حیدر صاحب نے گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگی اور احسن کے جوتے پکڑ لیے۔ آپ کی دولت گئی بھاڑ میں حیدر صاحب، مجھے ایک پاگل اور بیمار بیوی نہیں چاہیے، میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ احسن نے حقارت سے حیدر صاحب کو پیچھے دھکیلا اور غصے سے مائک پکڑ لیا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، حیدر صاحب کوئی نرس نہیں، میں اس پاگل اور ذہنی مریض عورت کو ہرگز نہیں اپنا سکتا۔ میری طرف سے یہ شادی کینسل ہے اور میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ احسن نے سب کے سامنے چلا کر اعلان کیا اور اپنے خاندان والوں کو بارات واپس لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کا دور کا رشتہ دار تھا۔ بہت کوشش کی اس کے والدین کو سمجھانے کی، پر وہ بھی بیٹے کے ہاتھوں بے بس تھے۔ بیٹا خدا کا خوف کرو، میری عزت مٹی میں مل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ حیدر صاحب نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور ان کی منتیں کرنے لگے۔ عزت کو آگ لگائیں اور اپنی اس پاگل بیٹی کو کسی اچھے سے پاگل خانے میں جمع کروائیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ احسن نے انتہائی صفاقی اور بے شرمی سے جواب دیا اور مائک زمین پر پھینک دیا۔ اسی لمحے ہال کے پچھلے حصے سے 27 سالہ عارض تیزی سے اسٹیج کی طرف آگے بڑھا۔ عارض زویا کا کزن تھا اور ایک انتہائی محنتی اور سیلف میڈ انجینئر تھا۔ وہ زویا کی ہر ادا پر جان دیتا، لیکن زویا نے ہمیشہ اپنی بے تحاشا دولت اور سٹیٹس کے غرور میں اسے جوتے کی نوک پر رکھا تھا اور اسے کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ عارض کے چہرے پر ایک طوفانی غصہ تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے سیدھا جا کر احسن کا گریبان سختی سے پکڑ لیا۔ تیری اوقات کیسے ہوئی اسے پاگل کہنے کی؟ میں تیری زبان کھینچ لوں گا، کمینے انسان۔ عارض نے دھاڑتے ہوئے احسن کے چہرے پر ایک زوردار اور بھرپور مکہ رسید کیا۔ احسن منہ کے بل زمین پر گرا، لیکن عارض کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے احسن کو دوبارہ کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے ہال کے مین دروازے سے باہر پھینک دیا۔ خبردار جو مڑ کر واپس اندر آیا، میں تیری ٹانگیں توڑ کر تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ عارض کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی عارض، تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ احسن نے اپنے کپڑوں سے دھول جھاڑتے ہوئے دھمکی دی، نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تجھے یہیں جان سے مار دوں۔ عارض نے ایک اور لات احسن کو ماری اور اندر واپس آ گیا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ عارض واپس سٹیج کی طرف آیا اور حیدر صاحب
کے سامنے مؤدبانہ انداز میں جھک گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ پہ ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ تایا جان، میں زویا سے ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گا۔ آپ فوراً قاضی صاحب کو بلائیں اور نکاح کی تیاری کریں۔ عارض کی بھاری اور پرعزم آواز پورے ہال میں گونجی۔ حیدر صاحب نے لرزتی اور کانپتی ہوئی آواز میں اسے روکا۔ اس کا کاندھا پکڑ لیا۔ بیٹا، یہ اب ایک بچی بن چکی ہے، یہ کسی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ تم اپنی جوانی اور زندگی کیوں برباد کر رہے ہو عارض؟ تم ایک پڑھے لکھے لڑکے ہو، تمہیں بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ حیدر صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ میری بچپن کی واحد محبت ہے تایا جان، اس کا ہر غرور اور ہر نخرہ مجھے قبول تھا، اور آج اس کی یہ معصومیت بھی مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ عارض کی آواز میں سچائی کی کھنک تھی اور اس کا لہجہ بالکل دو ٹوک تھا۔ عارض بیٹا، جذبات میں آ کر فیصلہ مت کرو کہ کل کو تم پچھتاؤ۔ یہ تمہیں پہچانتی تک نہیں ہے، یہ تمہاری بیوی کے فرائض کیسے نبھائے گی؟ حیدر صاحب نے اسے حقیقت کا تلخ آئینہ دکھایا۔ عارض نے مڑ کر زویا کی طرف دیکھا۔ وہ کرسی کے نیچے چھپ کر فرش پر بکھرے ہوئے ہیرے اور موتی چن رہی تھی اور خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کا مہنگا روسی جوڑا مٹی سے ہٹا اور اس کا سارا میک اپ آنسوؤں سے خراب ہو چکا تھا۔ یہ سفید موتی میرا ہے اور وہ لال والا بھی میرا، میں ان سے کھیلوں گی۔ زویا بالکل بے خبر ہو کر خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ میری محبت ہے تایا جان، چاہے یہ جس حال میں بھی ہو، میں اس کا شوہر نہیں، اس کا محافظ بنوں گا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت مجھے اسے دور نہیں کر سکتی۔ آپ قاضی صاحب کو بلائیں، میں اپنا آخری فیصلہ کر چکا ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عارض نے دو ٹوک اور حتمی فیصلہ سنایا جس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی عارض زویا کو لے کر سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ یہ گھر عارض کی محنت کی کمائی کا ثبوت تھا اور اس نے ہمیشہ زویا کو اس گھر کی ملکہ بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زویا نے عارض کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور بھاگ کر بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ بیڈ پر پڑے تکیوں کو ہوا میں اچھال کر ان سے کھیلنے لگی۔ یہ والا تکیہ گھوڑا ہے اور میں اس پر سواری کروں گی، ہٹ جاؤ تم سب۔ زویا کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ بیڈ پر اچھل کود رہی تھی۔ عارض نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے بے پناہ محبت اور جذبات برسوں کی تڑپ کا طوفان تھے۔ وہ اپنی محبت کو یوں اپنے سامنے پا کر اندر ہی اندر پگھل رہا تھا اور زویا کے بالکل قریب جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زویا کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو انتہائی نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ زویا نے تکیہ چھوڑ کر اسے بالکل اجنبی اور حیران نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کسی خلائی مخلوق کو دیکھ رہی ہو۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میرے بابا جان کہاں ہیں؟ زویا نے معصومیت سے پوچھا اور ان کی آنکھوں میں بھوک کی شدت یہاں تھی۔ میں تمہارا اپنا ہوں زویا، تمہارا محافظ، جو تمہیں دنیا کی ہر تکلیف سے بچائے گا۔ عارض نے انتہائی بھاری اور جذباتی آواز میں جواب دیا۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ زویا نے ہونٹ لٹکائے اور رونے کی شکل بنا لی۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ عارض نے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ عارض نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ زویا کے ہونٹوں کے بالکل قریب کر دیا۔ عارض کی گرم سانسیں زویا کے نرم گالوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ماحول میں ایک شدید اور سنسنی خیز رومانوی کا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ عارض کا جسم برسوں کی محبت کی وجہ سے اس کی قربت محسوس کر کے کانپ رہا تھا۔ عارض کا ہاتھ زویا کی کمر کی طرف بڑھا کہ زویا نے اچانک پاس پڑا ہوا بھاری تکیہ پوری قوت سے اٹھا کر عارض کے منہ پر دے مارا۔ تم گندے بچے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ زویا تالی بجا کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ عارض نے تکیہ ہٹایا اور زویا کی اس معصوم حرکت پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے اپنے بے قابو ہوتے جذبات کو پوری قوت سے لگام دی اور اسے کھانا کھلانے کے لیے کچن کی طرف مڑ گیا۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سکھانا ہے اور بہت سنبھالنا ہے، میری شیشے کی گڑیا۔ عارض نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دل میں سوچا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ آگے کا سفر انتہائی کٹھن اور صبر آزما ہوگا۔ رات کے دوسرے پہر پورے گھر میں ایک انتہائی دل خراش اور خوفناک چیخ گونجی۔
لال گھڑی مجھے کچل دے گی، مجھے بچاؤ، لال گھڑی آ رہی ہے۔ زویا بیڈ پر یکدم اٹھ بیٹھی اور شدید خوف سے کانپتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ اپنے سامنے کسی اندیکھے دشمن کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ عارض جو صوفے پر سونے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا فوراً اٹھا اور بیڈ کی طرف لپکا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زویا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے سختی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں یہاں ہوں زویا، کوئی گاڑی نہیں ہے، ادھر تم بالکل محفوظ ہو۔ عارض نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی اور اس کے کان میں دھیمی آواز میں بولا۔ زویا نے ڈر کے مارے عارض کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ عارض کا پورا جسم ایک دم اکھڑ گیا۔ ایک جوان اور بے حد خوبصورت بیوی اس کے پہلو میں تھی اور اس کے سینے سے لگی ہوئی۔ عارض کے اندر برسوں سے دبی ہوئی محبت اور قربت کی شدید خواہش نے سر اٹھایا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ دماغی طور پر ایک معصوم بچی تھی۔ مجھے مت چھوڑنا عارض، وہ مجھے مار دیں گے، وہ بہت گندے لوگ ہیں۔ زویا کی آواز میں ہچکیاں شامل تھی اور اس کے آنسو عارض کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ میں مر کر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم میری جان ہو اور میرا غرور ہو۔ عارض نے بے اختیار ہو کر زویا کی پیشانی اور بند آنکھوں کو دیوانہ وار چوما۔ اس نے ساری رات جاگ کر زویا کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گزاری تاکہ اسے سکون مل سکے اور وہ دوبارہ کسی خوفناک خواب کا شکار نہ ہو۔ اگلی صبح عارض کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا جب باتھ روم سے زویا کی اونچی آواز آئی۔ عارض، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ پانی بند کرو، مجھے نہیں نہانا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عارض گھبرا کر سب کچھ وہیں چھوڑ کر اندر گیا تو سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ زویا ٹھنڈے شاور کے نیچے بھیگے ہوئے کپڑوں میں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ پانی اس کے جسم سے مسلسل بہہ رہا تھا اور باریک کپڑے اس کے وجود سے مکمل چپکے ہوئے۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے اور گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ تم نے ٹھنڈا پانی کیوں کھولا زویا؟ بیمار پڑ جاؤ گی، تمہیں مجھے بلانا چاہیے تھا۔ عارض نے جلدی سے آگے بڑھ کر شاور بند کیا اور اسٹینڈ سے تولیہ اٹھا کر زویا کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ بٹن دبانا نہیں آ رہا تھا اور ٹھنڈا پانی میرے اوپر گر گیا، میں کیا کرتی؟ زویا نے معصومیت سے صفائی پیش کی اور سردی سے اپنے دانت کٹکٹانے لگی۔ اس افراتفری میں عارض کے ہاتھ زویا کی ننگی کمر اور بھیگے ہوئے بازوؤں سے مس کر گئے۔ عارض کے جسم میں ایک تیز سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے زویا کو کھینچ کر باتھ روم کی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ لگایا اور بے خودی میں اس کی بھیگی اور ٹھنڈی گردن پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے گدگدی ہو رہی ہے، پیچھے ہٹو، تم بہت برے ہو۔ زویا نے ہنستے ہوئے عارض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور بچوں کی طرح منہ بنایا۔ عارض فوراً ہوش میں آیا اور خود کی اس بے قابو حرکت پر شرمندہ ہوا۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرتا تیزی سے باتھ روم سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ناشتے کی میز پر زویا نے غصے سے انڈے اور بریڈ والی پلیٹ زمین پر پھینک دی۔ شیشے کی پلیٹ ٹوٹنے کی زوردار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ مجھے یہ گندا کھانا نہیں کھانا، میں یہ نہیں کھاؤں گی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ زویا نے منہ بنا کر ضد کی اور کرسی پر پیر مارنے لگی۔ عارض نے اپنے غصے پر مکمل قابو پایا اور انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر گرا ہوا کھانا صاف کیا۔ وہ دوبارہ کچن میں گیا، نیا ناشتہ بنا کر آیا۔ وہ زویا کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر زویا کے منہ کے قریب لے گیا۔ زویا نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور نوالا کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے زویا تو میں بھی سارا دن بھوکا رہوں گا اور میں دفتر بھی نہیں جاؤں گا، پھر ہم دونوں بھوکے رہیں گے۔ عارض نے انتہائی پیار لیکن فیصلہ کن انداز میں کہا اور نوالا وہیں پکڑے رکھا۔ زویا نے مڑ کر عارض کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچی فکر اور گہری محبت کے سائے تھے۔ اس نے خاموشی سے نوالا منہ میں رکھ لیا اور چبانے لگی۔ نوالا کھاتے ہوئے زویا کی نرم انگلیاں عارض کے ہونٹوں سے ٹکرائی۔ عارض نے بے خودی میں اس کی انگلی کو پکڑ کر انتہائی شدت اور جذبات سے چوم لیا۔ زویا حیران ہوئی لیکن اس بار اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا اور بڑی بڑی آنکھوں سے عارض کو دیکھتی رہی۔ چند دن بعد عارض دفتر سے تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ اس نے جیسے ہی مین دروازہ کھولا زویا دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھا اس کے گلے سے لگ گئی۔ آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔
آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ یہ استقبال کسی باشعور بیوی کا نہیں بلکہ ایک معصوم بچی کا تھا جو سارا دن اپنے باپ کی راہ تکتی ہے۔ حارث کی دن بھر کی ساری تھکن ایک سیکنڈ میں غائب ہوئی۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں مضبوط گھیرے میں لیا اور اسے زمین کے اوپر اٹھا لیا۔ زویا کے جسم کی مخصوص اور میٹھی خوشبو حارث کے اعصاب پر پوری طرح حاوی اور سوار ہو گئی۔ اس نے زویا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا کر رہی تھی میری گڑیا؟ میرے پیچھے سارا دن گھر میں اکیلے؟ حارث نے اسے واپس زمین پر اتارتے ہوئے پوچھا اور اس کا ماتھا چوما۔ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی، جلدی اندر آئیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج کی طرف کھینچا اور زبردستی صوفے پر بٹھا دیا۔ حارث کی والدہ بھی گھر میں موجود تھی، پر انہیں حارث یا اس کی بیوی کے کسی عمل پر کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر خوش تھی اور دعا دیتی کہ ان کی بہو جلدی ٹھیک ہو جائے۔ حارث نے زویا کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ زویا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے گھلے بانوں میں اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ حارث نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور زویا کا نرم ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو انتہائی شدت اور دیوانگی سے چومنے لگا، جیسے اپنی ساری پیاس بجھا رہا ہو۔ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ میرے ہاتھ پر کچھ نہیں لگا، آپ کو بھوک لگی ہے کیا؟ زویا نے حیرت سے پوچھا اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اپنا صبر کھا رہا ہوں زویا، اپنا صبر کھا رہا ہوں، حارث نے انتہائی تلخی سے مسکرا کر جواب دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ زویا اس کی آنکھوں میں موجود درد نہ دیکھ سکے۔ اگلے دن حیدر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی۔ حارث فوراً زویا کو گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ حیدر صاحب ICU میں تھے اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، زویا کا چیک اپ بھی کر لیں، کیا اس کی حالت میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کوئی تو علاج ہوگا اس کا۔ حارث نے ڈاکٹر سے منت بھرے لہجے میں درخواست کی۔ ڈاکٹر نے زویا کے پچھلے تمام ٹیسٹ اور رپورٹس تفصیل سے دیکھی اور ایک گہرا سانس لیا۔ حارث، مجھے افسوس ہے لیکن زویا کے دماغ کے خلیے حادثے میں بری طرح متاثر ہو چکے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر اسی ذہنی حالت میں رہے۔ آپ کو جھوٹی امیدوں کی بجائے حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ ڈاکٹر نے انتہائی صاف اور کھردرے الفاظ میں جواب دیا، جس نے حارث کے دل پر ہتھوڑے کا کام کیا۔ حارث یہ سن کر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس کی ساری امیدیں ایک ہی لمحے میں دم توڑ گئی۔ اس نے بوجھل قدموں اور نم آنکھوں سے ہسپتال کے کوریڈور کی طرف دیکھا، جہاں زویا ایک سرخ غبارے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور خوشی سے ہنس رہی تھی۔ اسے دنیا کے کسی غم کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اسے ساری عمر ایسے ہی سینے سے لگا کر رکھوں گا ڈاکٹر صاحب۔ حارث نے اپنے آنسو سختی سے صاف کیے اور اپنے دل میں ایک اٹل فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس شیشے کی گڑیا کی حفاظت میں گزار دے گا، چاہے اسے اپنی جوان جذبات اور خواہشات کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ وہ زویا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک رات باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور زویا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر ایک رومانوی فلم دیکھ رہی تھی۔ فلم میں ہیرو اور ہیروئن ایک مدھم میوزک پر بارش میں ڈانس کر رہے تھے۔ حارث، مجھے بھی ایسے ڈانس کرنا ہے، مجھے بھی یہ والا ڈانس سکھاؤ پلیز۔ زویا نے اچانک حارث کی طرف دیکھ کر معصومانہ فرمائش کر دی اور ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے ٹی وی کی آواز بالکل کم کی اور اپنے موبائل پر ایک انتہائی مدھم اور رومانوی میوزک لگا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کا نرم ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں ڈانس کیسے کر سکتے ہیں میری گڑیا۔ حارث کی بھاری آواز میں ایک عجیب سا نشہ اور سرور تھا۔ زویا نے اپنے دونوں ہاتھ حارث کی گردن میں ڈال دیے اور حارث نے خود اس کی پتلی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ دونوں میوزک کی دلکش دھن پر آہستہ آہستہ قدم ملانے لگے۔ حارث کی تمام تر نظریں زویا کے سرخ اور کپ کپاتے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل بری طرح بے قابو ہو رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زویا کے چہرے کی طرف جھکا۔ ان کے ہونٹوں کے درمیان اب صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ زویا بالکل معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے حارث کے ارادوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ صرف ڈانس انجوائے کر رہی تھی۔ حارث نے اس کے لبوں کو چھوا ہی تھا کہ باہر بادل انتہائی زور سے گرجا اور ایک زوردار کڑک پیدا ہوئی۔ حارث اس خوفناک آواز سے چونک کر فوراً پیچھے ہٹ گیا
اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ بھی تھا۔ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں ایک مریضہ کے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ مجھ پر لعنت ہے۔ عارض نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا اور خود سے شدید نفرت محسوس کی۔ اس نے زویا کو وہیں کھڑا چھوڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ اپنے بے قابو جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ رات کے کسی پہر کمرے میں اچانک گھوپ اندھیرا تھا۔ تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے پورے علاقے کی بجلی جا چکی تھی۔ عارض نے صوفے پر بیٹھے اپنا موبائل تلاش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ ٹارچ جلا سکے۔ اس کا خیال تھا کہ زویا اندھیرے سے ڈر کر چیخنا شروع کر دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ زویا اندھیرے سے ڈرنے کی بجائے بالکل خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا عارض کی طرف بڑھی۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عارض کی گود میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اس کی گرم گردن میں چھپا لیا۔ زویا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو، مجھے ٹارچ چلانے دو۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عارض کی سانسیں یکدم بے ترتیب ہوئیں۔ اس نے زویا کے نازک کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور ہٹانا چاہا کیونکہ زویا کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ میں نہیں ہٹوں گی، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہے، مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے۔ زویا نے ہنستے ہوئے عارض کی گردن میں مزید منہ چھپایا اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹ لیا۔ عارض کے پورے جسم میں ایک زوردار اور سنسنی خیز جھٹکا لگا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک بری طرح کانپ اٹھا۔ ایک جوان اور دلکش عورت اس کی گود میں بیٹھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس کے رگوں پہ میں آگ لگ چکی تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ زویا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو، میں کہہ رہا ہوں۔ عارض نے اپنی بھاری اور کانپتی ہوئی آواز کو بمشکل قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کی اور اسے کندھے سے پکڑ کر دور کرنا چاہا۔ میں بلی ہوں اور بلی کاٹ رہی ہے، تو مجھ سے ڈرو۔ زویا نے بالکل معصومیت سے کہا لگایا اور اپنے نرم ہاتھ عارض کے چوڑے سینے پر رکھ دیے۔ عارض کا ضبط اب مکمل طور پر جواب دینے لگا۔ برسوں کی پیاس اور شدت اب طوفان بن کر باہر آنا چاہتی تھی۔ اس نے بے ساختہ زویا کی پتلی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے جکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ بے دردی سے بھینچ لیا۔ اس کی انگلیاں زویا کی کمر کے لباس میں دھنس رہی تھی۔ اس کا چہرہ زویا کے چہرے کے بالکل قریب تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی بے بسی اور زویا کی بیماری کا احساس ہوا۔ اس نے خود پر شدید جبر کرتے اپنے دانت پیسے اور زویا کو ایک جھٹکے سے خود سے دور صوفے پر دھکیل دیا تاکہ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی غلطی نہ کرے۔ دن کے وقت عارض کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گیا تھا اور اس کی والدہ بھی کسی رشتہ دار سے ملنے گئی تھی۔ دروازے کی گھنٹی مسلسل بجی۔ ملازمہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ احسن ہاتھ میں چاکلیٹس کا ایک بڑا ڈبہ اور کچھ قانونی کاغذات لیے ہمدردی کا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا اصل مقصد حیدر صاحب کی جائیداد کے کاغذات پر زویا کا انگوٹھا لگوانا اور ساری دولت ہڑپ کرنا تھا۔ زویا لاؤنج میں فرش پر بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ واو، اتنی ساری چاکلیٹس میرے لیے انکل، آپ کتنے اچھے ہیں۔ زویا احسن کے ہاتھ میں چاکلیٹ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی اور اس کی طرف بھاگی۔ ہاں بیٹا، یہ سب تمہارے لیے، بس تم جلدی سے ان کاغذوں پر اپنا انگوٹھا لگا دو، پھر یہ ساری چاکلیٹس تمہاری ہو جائیں گی۔ احسن انتہائی شاطرانہ اور مکار مسکراہٹ کے ساتھ انک پیڈ اور کاغذات زویا کے سامنے میز پر رکھے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احسن نے کاغذات نکال کر زویا کا نرم ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ گھر کا مین دروازہ زور سے کھلا۔ عارض دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آ گیا۔ احسن کو زویا کے بالکل پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر عارض کا خون کھول اٹھا۔ غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی اور میری بیوی کو چھونے کی؟ کمینے انسان! عارض نے ایک خونخوار شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے احسن کی گردن دبوچ لی اور اسے صوفے سے نیچے کھینچ لیا۔ اس نے احسن کو زمین پر پٹخا اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے لگا۔ احسن درد سے کراہنے لگا۔ عارض نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بری طرح دھکے دیتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے باہر نکال دیا۔ احسن انکل کو مت مارو، وہ میرے لیے چاکلیٹس لائے ہیں۔ تم بہت گندے ہو عارض، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ زویا روتے ہوئے احسن کی طرف بھاگی اور عارض کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ زویا کے منہ سے احسن کے لیے انکل کا لفظ اور اس کے لیے ہمدردی سن کر عارض کو شدید تکلیف اور سینے میں حسد کی آگ محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا احسن کی جان نکال دے،
لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور پچھلی رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اگلے دن عارض کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بے سود پڑا تھا اور درد اس کا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ زویا اپنی بچگانہ سمجھ کے مطابق ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک نرم کپڑے کا ٹکڑا لے آئی۔ وہ بیڈ پر عارض کے بالکل قریب بیٹھ گئی اور پانی میں کپڑا بھگو کر عارض کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھنے لگی۔ زویا کے نرم اور ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس عارض کے جلتے ہوئے جسم پر ایک عجیب سا جادو کر رہا تھا۔ بخار کی شدت اور زویا کی قربت نے عارض کے ہوش اڑا دیے۔ تم بیمار ہو گئے ہو عارض، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی، تم جلدی سے آنکھیں کھولو۔ زویا نے معصومیت سے اس کے ماتھے پر کپڑا رکھا اور اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارا۔ عارض نے نیم غنودگی اور بخار کی حالت میں اپنی بھاری ہاتھ بڑھایا اور زویا کا بازو سے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے پر گرا لیا۔ اس نے زویا کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا اور اس کا چہرہ اپنی گردن میں چھپا لیا۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا زویا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم میری سانس ہو، میرا سب کچھ ہو۔ عارض نے بخار کی تپش اور جذبات کی شدت میں اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور اس کی کمر کو سختی سے سہلانے لگا۔ اس کی گرفت زویا کی گرد اتنی سخت تھی کہ زویا ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ زویا خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کے دل کی تیز دھڑکن سنتی رہی جو صرف اس کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اسے عارض کی باہوں میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوا۔ کچھ دن بعد رات کا وقت تھا۔ احسن اپنی ذلت کا بدلہ لینے اور جائیداد کے کاغذات چرانے کی نیت سے پچھلے دروازے سے عارض کے گھر میں گھس آیا۔ عارض کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ احسن نے زویا کو لاؤنج میں اکیلا پا کر اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ بتاؤ کہاں ہے پراپرٹی کے پیپرز، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا پاگل عورت۔ احسن نے زویا کو بازو سے سختی سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زویا درد اور خوف سے روتی ہوئی پیچھے ہٹی اور زمین پر گر گئی۔ اسے احسن کی شکل دیکھ کر شدید ڈر لگ رہا تھا۔ تو اسی قابل تھی کہ تجھے پاگل خانے میں زنجیروں سے باندھ کر چھوڑ دیا جاتا۔ تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، تیری ساری دولت میری ہے۔ احسن نے انتہائی غلیظ گالیاں دیتے ہوئے اس پر چیخنا شروع کیا اور اسے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی۔ زویا خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے شروع کر دیا۔ عارض مجھے بچاؤ، عارض یہ گندا آدمی مجھے مار رہا ہے، جلدی آؤ، میں ڈر رہی ہوں۔ زویا نے ہچکیاں لیتے ہوئے دردناک آواز میں عارض کو پکارنا شروع کیا۔ عارض اچانک گھر واپس آ گیا۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر احسن پر پڑی جو زویا پر ظلم کر رہا تھا۔ زویا کو روتا اور زمین پر گرا دیکھ کر عارض کا خون مکمل طور پر کھول اٹھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی احسن، آج تو میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچے گا۔ عارض نے خونخوار درندے کی طرح احسن پر چھلانگ لگائی اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ اس نے احسن کو زمین پر گرا لیا، اس کے چہرے پر بے تحاشا مکے برسانے لگا۔ زویا لاؤنج کے کونے میں دبکی یہ سارا خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ خون خرابہ، مار پیٹ، اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کانپنے لگی۔ عارض احسن کو جان سے مارنے پر تلا ہوا تھا اور اسے مسلسل مار رہا تھا۔ احسن نے موقع پا کر پاس پڑا ہوا پیتل کا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے عازر کے سر پر دے مرا۔ گلدان لگنے کی زوردار آواز آئی اور عارض کا سر بری طرح پھٹ گیا۔ عارض لہولہان ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور خون اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ احسن موقع غنیمت جان کر فوراً وہاں سے فرار ہو گیا تاکہ پولیس سے بچ سکے۔ عارض تمہیں خون آ رہا ہے، اٹھو عارض، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زویا روتی ہوئی جلدی سے گھٹوں کے بل چلتی عارض کے قریب آئی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے اپنے ریشمی دوپٹے سے عارض کا سر سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور اس کے گہرے زخم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا تاکہ خون رک سکے۔ اگلے دن عارض بیڈ پر نیم دراز تھا اور اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پر چوٹ اور زخموں کے نشانات تھے۔ زویا کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا اور اب وہ جان بوجھ کر اس کے بالکل قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے زخم پر دوائی لگاؤں گی، تم سیدھے ہو کر بیٹھو اور شرٹ اتارو۔ زویا نے ایک ضدی بچی کی طرح حکم دیا اور دوائی کی بوتل نکالنے لگی۔ اس نے اپنے نرم اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عارض کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تاکہ اس کے سینے پر لگی خراشوں اور زخموں پر مرہم لگا سکے۔ نہیں زویا، تم رہنے دو، میں خود کر لوں گا، تم جا کر آرام کرو، مجھے درد نہیں ہے۔
عارض نے اس کا نرم ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا، کیونکہ اس کی یہ دیوانہ وار قربت عارض کے لیے ایک میٹھا عذاب بن رہی تھی اور وہ خود پر قابو کھو رہا تھا۔ نہیں، میں خود کروں گی، تو مجھے روکو مت، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی۔ زویا نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ضدی بچی کی طرح ضد کرتی اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھول کر عارض کے ننگے اور چوڑے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زویا کے نرم ٹھنڈے لمس سے عارض کے پورے جسم میں ایک شدید سنسنی دوڑ گئی اور اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ زویا نے دوائی لگانے کے بعد اچانک جھک کر اس کے سینے کے زخم کے بالکل قریب ایک نرم اور گرم بوسہ دیا۔ عارض کی سانسیں سینے میں بری طرح ڈگی۔ پھر زویا نے انتہائی آہستگی سے نیچے اس کے دل کے مقام پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے اور انہیں وہیں جما دیا۔ عارض کا پورا جسم اس قربت کی شدت اور زویا کے ہونٹوں کی حدت سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ وہ اس اذیت ناک لذت میں بے قابو ہوتے ہوئے جوان جذبات سے بری طرح لڑنے لگا، جبکہ زویا سکون سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے عارض کے سرہانے رکھا ہوا موبائل فون زور زور سے بجنے لگا۔ عارض نے چونک کر آنکھیں کھولی اور زویا کو نرمی سے اپنے سینے سے ہٹا کر فون اٹھایا۔ سکرین پر ہسپتال کا نمبر چمک رہا تھا۔ عارض کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ ہیلو عارض، بات کر رہا ہوں۔ عارض کی آواز میں تشویش عیاں تھی۔ عارض صاحب، آپ فوراً ہسپتال پہنچے۔ حیدر صاحب کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اور ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑے ہیں۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی اور تیز آواز آئی جس نے عارض کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں ابھی آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، پلیز انہیں کچھ ہونے نہیں چاہیے۔ عارض نے تیزی سے فون کاٹا اور اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے زویا کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور طوفانی رفتار سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ہسپتال کے ICU میں حیدر صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ان کے چہرے پر آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا اور مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیریں تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ عارض زویا کا ہاتھ پکڑے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حیدر صاحب نے عارض کو دیکھتے ہی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ تھیا جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ ماسک مت ہٹائیں۔ عارض نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے عارض، مجھے بولنے دو، میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ حیدر صاحب کی آواز انتہائی کمزور اور ڈوبتی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں شدید بے بسی کا عالم تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تایا جان، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمت مت ہاریں۔ عارض کے آنسو حیدر صاحب کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میری شیشے کی گڑیا کا خیال رکھنا عارض، یہ دنیا بہت ظالم ہے، وہ ایسن درندہ اسے مار دے گا، میری بچی کو تنہا مت چھوڑنا۔ حیدر صاحب نے اپنی آخری جمع پونجی اور طاقت لگا کر عارض کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور زویا کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میری جان ہے تایا جان، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا آپ سے آخری وعدہ ہے۔ عارض نے ہچکیاں لیتے مکمل یقین اور عزم کے ساتھ جواب دیا۔ حیدر صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ابھرا اور ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آخری بار محبت سے زویا کو دیکھا اور پھر ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اسی لمحے مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیر بالکل سیدھی ہو گئی اور ایک مسلسل اور خوفناک بھیپ کی آواز نے پورے کمرے میں موت کا اعلان کر دیا۔ بابا جان سو گئے ہیں عارض، انہیں مت جگاؤ ورنہ وہ غصہ کریں گے، وہ سوتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ زویا جو بیڈ کے پاس کھڑی ایک غبارے سے کھیل رہی تھی، بالکل معصومیت اور موت کی اس سنگین حقیقت سے بے خبر ہو کر بولی۔ عارض نے مڑ کر زویا کے معصوم اور ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اس کا دل اور روح تک چیر کر رہ گئی۔ زویا کو اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے اور وہ اس دنیا میں یتیم ہو چکی ہے۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے عارض، بابا جان کی نیند خراب ہو گئی، زویا نے عارض کی شرٹ کھینچتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ عارض کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کو اپنی مضبوط باہوں میں کھینچ لیا اور اسے اپنے سینے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زویا کے کندھے پر سر رکھ کر دھاڑے مار رہا تھا۔ میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا زویا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا، تم
میری زندگی ہو۔ عارض نے زویا کو اپنے فولادی حصار میں جھکڑتے ہوئے سسکیوں کے درمیان اپنا وعدہ دہرایا۔ زویا اس کے رونے کی وجہ سمجھے بغیر خاموشی سے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، جبکہ باہر بارش مزید تیز ہو چکی تھی اور آسمان بھی اس عظیم نقصان پر آنسو بہا رہا تھا۔ حیدر صاحب کی موت اور ان کی تدفین کو بھی بمشکل ایک دن ہی گزرا تھا کہ اگلے دن صبح سویرے گھر کے بیرونی دروازے پر زوردار اور مسلسل دستک ہوئی۔ عارض کی آنکھیں جاگ جا کر سرخ ہو چکی تھی اور وہ غم سے نڈھال تھا۔ اس نے بھوجل قدموں کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے احسن ایک نامعلوم وکیل اور 2 مسلح گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ احسن کے ہاتھ میں ایک قانونی نوٹس تھا اور ان کے چہرے پر حیدر صاحب کی موت کی خوشی اور ایک انتہائی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ وارث کو زوردار دھکا دے کر زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ باہر نکلو فوراً، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ عارض کا غصہ یکدم عروج پر گیا۔ اس نے احسن کا راستہ روکنے کے لیے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا۔ پولیس کو تو میں بلاؤں گا عارض، کیونکہ تم نے میری کزن کو یہاں زبردستی قید کر رکھا ہے۔ حیدر صاحب مر چکے ہیں اور اب اس پاگل لڑکی کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم وہ دور پرے کا رشتہ دار اس وقت ایسے جتا رہا تھا جیسے سب سے رشتہ اسی کا تھا زویا سے۔ یہ دیکھو، یہ عدالت کا نوٹس ہے اور میں زویا کا واحد قانونی سرپرست ہوں۔ ایسے نے انتہائی تکبر اور رونیت سے وہ نوٹس عارض کے سینے پر مارا اور اسے سائڈ پر دھکیل کر لاؤنج کی طرف بڑھنے لگا۔ زویا میری منکوہا ہے، میری عزت ہے اور میری بیوی ہے، تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ احسن اپنی حد میں رہو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عارض نے خونخوار شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے احسن کا گریبان پکڑا اور اسے پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اسی شور شرابے اور تلخ کلامی کی آواز سن کر زویا اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اپنے باپ کی موت کے بعد ویسے ہی سہمی ہوئی تھی اور احسن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مزید شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس نے عارض کو اپنے وکیل اور گارڈ کی مدد سے پیچھے دھکیلا اور انتہائی تیزی سے زویا کی طرف بڑھا۔ آؤ زویا، میرے ساتھ چلو، تم اس پاگل خانے میں مزید نہیں رہو گی۔ میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا اور تمہاری ساری دولت اب میری ہے۔ ایسے نے زبردستی زویا کا نازک بازو سختی سے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو گندے انکل، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ عارض، مجھے بچاؤ، یہ مجھے مارے گا، مجھے بابا جان کے پاس جانا ہے۔ زویا نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے زور زور سے رونا شروع کیا اور زمین پر بیٹھنے کی کوشش کی تاکہ احسن اسے مزید کھینچ نہ سکے۔ اسی کھینچا تانی اور زور زبردستی میں احسن کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے زویا کو بازو سے پکڑ کر ایک انتہائی زوردار دھکا دیا۔ زویا اپنا توازن بالکل برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا پیچھے کی طرف جا گری۔ لاؤنج کے بیچ میں رکھے ہوئے شیشے کی میز کا انتہائی تیز اور نوکیلا کنارہ سیدھا زویا کے سر کے پچھلے حصے میں پوری قوت سے ٹکرایا۔ ایک زوردار اور دل خراش آواز کے ساتھ میز کا موٹا شیشہ ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا اور زویا سلب کے بل زمین پر گر گئی۔ سر پر لگنے والی اس شدید اور جان لیوا چوٹ نے زویا کے بند دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ کیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھایا اور پھر اچانک روشنی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ لال رنگ کی سپورٹس گاڑی ہائی وے پر دوڑتی ہوئی ٹریفک گاڑی کی فیل ہونے والی بریکس، احسن کے لالچ بھرے الفاظ، اس کا فون پر جائیداد کا پوچھنا اور پھر وہ بھیانک ایکسیڈنٹ، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی بند آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اسے پچھلے کئی مہینوں کے دوران عارض کی بے لوث محبت، اس کی راتوں کی جاگتی ہوئی فکر، اپنے باپ کی موت کا صدمہ اور عارض کے چھونے میں موجود وہ بے پناہ عزت اور دیوانگی یاد آئی۔ اس کی یادداشت مکمل طور پر 100% بحال ہو چکی تھی، لیکن صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور خود کو مکمل بے ہوش ظاہر کیا تاکہ وہ احسن کا اصلی چہرہ اور اس کے بھیانک ارادے جان سکے۔ زویا، آنکھیں کھولو، زویا میری جان، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تجھے آج اپنے ہاتھوں سے زندہ جلا دوں گا۔ عارض ایک پاگل انسان کی طرح بھاگ کر زویا کی طرف لپکا اور اس کا خون بہتا ہوا سر اپنی گود میں رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ عارض نے انتہائی غصے اور وحشت میں احسن اور اس کے وکیل پر جان لیوا حملہ کر دیا۔
اس نے احسن کے چہرے پر تابڑتوڑ مکے برسائے اور اسے گریبان سے گھسیٹ کر گارڈ سمیت گھر کے مین گیٹ سے باہر نکال کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس آیا اور زویا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ عارض نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور زویا کے سر سے بہنے والے خون کو صاف کر کے نرمی سے پٹی باندھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زویا کے بے جان ہاتھ کو بار بار چوم رہا تھا۔ زویا نے انتہائی آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے عارض کی فکرمند اور آنسوؤں سے بھری ہوئی سرخ آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنی پچھلی زندگی، اپنے تکبر، احسن کی غداری اور اپنے باپ کے مرنے کا شدید دکھ محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اٹھ کر عارض کے گلے لگ جائے، اس کے سینے میں چھپ کر اپنے باپ کے لیے روئے اور اسے اپنے ہر غرور کی معافی مانگے، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں اور جذبات کو سختی سے قابو میں رکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال اپنی یادداشت کی واپسی کا یہ بڑا راز چھپا کر رکھے گی تاکہ وہ احسن کے خلاف تمام ٹھوس ثبوت جمع کر سکے اور عارض کی سچی اور پاکیزہ محبت کو ایک باشعور عورت کی طرح محسوس کر سکے۔ مجھے درد ہو رہا ہے عارض، میرے سر میں بہت درد ہے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے مت چھوڑ کر جایا کرو۔ زویا نے دوبارہ اسی 5 سال کی بچی والی معصوم آواز اور انداز میں اداکاری شروع کی اور اپنے ہونٹ لٹکا کر رونے لگی۔ میں کہیں نہیں گیا میری جان، میں یہیں تمہارے پاس ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس احسن کو جان سے مار دوں گا، وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ عارض نے زویا کا ماتھا دیوانہ وار چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ اگلی صبح جب عارض نہا کر کمرے سے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مکمل طور پر دنگ رہ گیا۔ زویا نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس نے ساڑی بالکل ویسے پہنی تھی جیسے وہ اپنے حادثے اور شادی سے پہلے پہنا کرتی تھی، انتہائی سلیقے، نفاست اور کمال مہارت کے ساتھ۔ اس کے بال بھی بہت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے اور اس کے جسم سے ایک مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ زویا کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتی ہوئی بالکل عاصر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ٹائی بالکل ٹیڑھی ہے عارض، تم روز ایسے ہی گندے بن کر دفتر جاتے ہو، ادھر آؤ میں ٹھیک کر دوں۔ زویا نے اپنے انتہائی ماہر، نرم اور گرم ہاتھوں سے عارض کی ٹائی کی ناٹ کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ عارض کا دل اس اچانک قربت اور زویا کے اس باشعور انداز کو دیکھ کر سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے تیزی سے زویا کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیا اور انتہائی شک بھری اور تیز نظروں سے زویا کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں یہ ساڑی باندھنا کس نے سکھایا زویا؟ اور تم یہ ٹائی کی ناٹ اتنی مہارت سے کیسے بنا رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ عارض کی آواز میں گہری حیرت اور ایک تفتیشی انداز نمایاں تھا۔ اس کی گرفت زویا کی کلائی پر سخت تھی۔ مجھے کسی نے نہیں سکھایا۔ وہ ٹی وی والی آنٹی روز ایسے کپڑے پہنتی اور اپنے ہیرو کی ٹائی ٹھیک کرتی ہے، میں نے وہاں سے دیکھا تھا۔ تم مجھے درد کر رہے ہو؟ زویا نے بالکل معصومیت اور بچکانہ پن کا بہترین ناٹک کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ عارض کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ عارض اندر سے مکمل طور پر کنفیوز ہو گیا تھا، وہ اس کی بات پر یقین کرے یا اپنی آنکھوں پر، لیکن زویا کا یہ دلکش اور عورت پن سے بھرپور انداز اس کی حواس بری طرح اڑا رہا تھا۔ وہ زویا کی کلائی چھوڑ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تاکہ خود پر قابو رکھ سکے۔ رات کے وقت جب عارض گہری نیند سو رہا تھا، زویا انتہائی خاموشی سے جاگتی، عارض کے سرہانے سے اس کا فون اٹھا کر لاؤنج میں آ جاتی۔ وہ اپنے پرانے خاندانی وکیل سے خفیہ طور پر رابطے میں تھی۔ اس نے وکیل کو احسن کی کمپنی میں ہونے والی تمام مالی گھپلوں، فراڈ اور اپنے باپ کی جائیداد کے غبن کی تفصیلات نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایکسیڈنٹ کی بھی دوبارہ خفیہ تفتیش کی، ایک مکمل فائل تیار کروائی تاکہ احسن کے تمام جرائم ثابت ہو سکے۔ دن کے وقت وہ عارض کے ساتھ اسی طرح بچکانہ اور معصومانہ حرکتیں کرتی رہتی، لیکن اب اس کے چھونے اور عارض کے قریب آنے کے انداز میں ایک مکمل باشعور عورت کی حدت اور تڑپ شامل ہو چکی تھی۔ تمہاری داڑھی بہت چبھتی ہے عارض، اسے کاٹ دیا کرو نا، میرے گال لال ہو جاتے ہیں۔ زویا جان بوجھ کر صوفے پر بیٹھے ہوئے عارض کے بالکل قریب جا کر اس کی گود میں سر رکھ کر دیکھتی، اپنی انگلیاں اس کی داڑھی اور گردن پر انتہائی نرمی سے پھیرنے لگتی۔
زویا تم پیچھے ہو کر بیٹھو، میں لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا ہوں، مجھے تنگ مت کرو اور مجھ سے دور رہو۔ حارث کا سانس اس کی قربت سے بری طرح اکھڑنے لگتا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے خود پر قابو پانے کی سخت جنگ لڑتا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا۔ زویا اس کی آنکھوں میں انتہائی گہرائی اور محبت سے دیکھتی۔ وارث کے لیے اب ایک میٹھا مگر جان لیوا عذاب بن چکی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا لیکن زویا کی بیماری کا سوچ کر اپنے ہاتھ باندھ لیتا۔ احسن جو کہ ایک شاطر انسان تھا، اسے کہیں سے بھی بھنک پڑ گئی کہ زویا کا پرانا وکیل اچانک بہت زیادہ متحرک ہو چکا ہے اور اس کی کمپنی کے خلاف ثبوت جمع کر رہا ہے۔ گرفتاری اور جیل کے شدید خوف سے احسن پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات ہی اس کہانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ رات کے اندھیرے میں وہ ایک لوڈڈ پسٹول لے کر دیوار پھاند کر حارث کے گھر میں گھس آیا۔ وہ ان دونوں سے جان سے مار کر ایک عام ڈکیتی کا رنگ دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ حارث اور زویا اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ احسن نے اچانک دروازہ کھولا اور سیدھا اندر آ کر پستول ان دونوں کی طرف تان لی۔ بہت ڈرامہ ہو گیا تم دونوں کا حیدر، بڈھا تو مر گیا، اب تم دونوں یہاں کتے کی موت مرو گے اور ساری دولت میری ہوگی۔ احسن نے انتہائی طنزی اور شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور پستول کا گھوڑا چڑھا دیا۔ حارث نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے فوراً زویا کو اپنے پیچھے چھپایا اور خود احسن کی پستول کے بالکل آگے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ ساری گولیاں اس کے اپنے سینے میں لگے اور زویا محفوظ رہے۔ اس سے پہلے کہ احسن ٹریگر دباتا، زویا نے انتہائی سختی اور طاقت سے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور خود احسن کے پستول کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی معصومیت یا بچپنا نہیں تھا بلکہ ایک شیرنی کا غصہ اور انتقام کی آگ تھی۔ یہ پاگل بچی مجھے روکے گی، تم دونوں آج میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتے۔ زویا پیچھے ہٹو ورنہ پہلی گولی تمہارے بھیجے میں اتاروں گا۔ احسن زور زور سے ہنسا اور اس نے زویا کا مذاق اڑاتے ہوئے پستول اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے کر دی۔ زویا نے پاس ہی میز پر پڑا ہوا پیتل کا بھاری گلدان اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے اٹھایا۔ اس نے احسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدہ، کڑک دار اور مکمل عورت کی بھاری آواز میں بولنا شروع کیا۔ بچی ڈرتی تھی احسن، لیکن میں نہیں۔ تم نے پیسوں کے لالچ میں میری گاڑی کی بریک فیل کی ہے تاکہ تم میری ساری دولت ہڑپ کر سکو، اور تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، لیکن آج تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ حارث اور احسن دونوں زویا کے منہ سے سننے والے الفاظ پر مکمل ہوش و حواس والی اور پر اعتماد باتیں سن کر حیرت اور شدید صدمے سے اپنی جگہ پر بت بن کر جم گئے۔ اس سے پہلے کہ احسن اس صدمے سے باہر نکلتا، زویا نے پوری طاقت سے وہ بھاری گلدان احسن کے پستول پر دے مارا۔ احسن کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور پستول اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور فرش پر جا گرا۔ حارث جو اس ساری صورتحال کو سمجھ چکا تھا، ایک چیتے کی سی پھرتی سے آگے بڑھا۔ اس نے احسن کو زمین پر دبوچ لیا۔ اس نے احسن کے چہرے پر اتنے مکے مارے کہ احسن کا منہ خون سے بھر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ زویا نے حارث کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ اس دن جب میرا سر اس شیشے کے میز سے ٹکرایا تھا تو میری یادداشت مکمل طور پر واپس آ چکی تھی۔ حارث، میں یہ سب ڈرامہ صرف احسن کو بے نقاب کرنے کے لیے، ٹھوس ثبوت جمع کرنے اور تمہاری اس سچی محبت کو جینے کے لیے کر رہی تھی جو تم نے مجھ پر نچھاور کی ہے۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور حارث کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی کیونکہ وکیل نے پہلے ہی پولیس کو مطلع کر دیا تھا۔ پولیس احسن کو ہتھکڑیاں پہنا کر گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ لاؤنج میں اب مکمل خاموشی تھی اور صرف ایک مدھم سی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ باہر تیز طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی جس کے قطرے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان کوئی دماغی بیماری، کوئی چھوٹا راز، کچھ بھی، کوئی غلط فہمی حائل نہیں تھی۔ حارث کی آنکھوں میں برسوں کی پیاس اور ایک دیوانگی تھی۔ اس نے زویا کو بازو سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور دیوانہ وار اس کی آنکھوں، اس کے گالوں اور اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ زویا نے بھی اپنے دونوں ہاتھ حارث کی گردن میں ڈال دیے اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا لیں۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا تھا زویا، میں ہر رات مرتا تھا تمہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر
حارث کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی اور اس کی گرم سانسیں زویا کے ہونٹوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی محبت کی قید میں لے لو حارث، میں اب صرف تمہاری ہوں، زویا نے مدہوش کر دینے والی آواز میں کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حارث کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ زویا کے کانپتے ہوئے نرم ہونٹوں پر رکھ دیے اور انہیں انتہائی شدت اور جنون سے چومنے لگا۔ یہ بوسہ اتنا گہرا اور طویل تھا کہ دونوں کی سانسیں الجھ گئیں۔ زویا کے منہ سے بے اختیار مدھم سسکیاں نکلنے لگی اور اس نے حارث کی شرٹ کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ حارث کے ہاتھ زویا کی کمر پر پھسل رہے تھے اور وہ اسے اپنے وجود کے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ اس نے زویا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں گود میں اٹھایا۔ زویا نے اپنا چہرہ حارث کی گردن میں چھپا لیا اور اس کی گردن پر اپنے گرم ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگی۔ حارث اسے اٹھائے ہوئے بیڈ روم تک لے گیا اور دروازہ پیر سے بند کیا۔ اس نے زویا کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں اور سسکیوں کی آواز تھی۔ حارث کے گرم ہونٹ زویا کی گردن اور کندھوں کا طواف کر رہے تھے اور زویا لذت اور محبت کی اس شدت سے کانپ رہی تھی۔ آج رات برسوں کی پیاس بجھنے لگی اور تمام دیواریں اور فاصلے مٹ چکے تھے۔ حارث نے زویا کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی اور زویا نے اپنے آپ کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ مکمل طور پر حارث کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر غرق ہو چکے تھے۔ کچھ دن بعد تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہونے پر حارث زویا کو لے کر ہنی مون کے لیے ناران کی خوبصورت اور برفانی وادی میں چلا گیا۔ ناران کی ایک انتہائی خوبصورت لکڑی کے کاٹیج میں آگ کا الاؤ روشن تھا۔ باہر شدید برف باری تھی اور اندر ایک مسحور کن گرمی اور رومانوی ماحول۔ زویا حارث کی ٹانگوں کے درمیان فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور حارث نے اسے سردی سے بچانے کے لیے ایک موٹے اونی کمبل میں اپنے ساتھ لپیٹا ہوا تھا۔ حارث زویا کی ننگی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے چوم رہا تھا اور زویا لذت سے آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگی۔ تم نے مجھے میرے مکمل طور پر ٹوٹنے اور بابا جان کے جانے کے بعد جس طرح اپنے پیار سے جوڑا ہے وہ اس دنیا میں کوئی اور انسان کبھی نہیں کر سکتا تھا حارث۔ تو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ زویا نے اپنا سر پیچھے کر کے حارث کے سینے سے رکھ دیا اور انتہائی محبت بھرے اور نشیلے لہجے میں اپنے دل کی بات کہی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے زویا کے ہونٹوں پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اپنا گرم ہاتھ زویا کے پیٹ پر رکھ دیا۔ میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں زویا کہ میں اپنی آنے والی نسل اور اولاد کو کبھی کوئی ٹوٹی ہوئی اور بے قابو گاڑی نہیں دوں گا، بلکہ میں انہیں اپنا وہ فولادی حصار دوں گا جس میں تم اور وہ ہمیشہ ہر دکھ اور ہر خطرے سے محفوظ رہو گے۔ حارث کی بھاری اور پر اعتماد آواز پورے کاٹیج میں گونجی۔ برف باری کی اس رومانوی رات میں ان کی محبت کی یہ خوبصورت اور بولڈ کہانی اپنی ایک مکمل اور انتہائی حسین اختتام کو پہنچ گئی تھی، جہاں شیشے کی گڑیا کو آخرکار زندگی بھر کے لیے اپنا فولادی حصار مل گیا تھا۔